کلام مقدس سے ہمارے لیے آج کی تلاوت دانیال نبی کی کتاب اس کے 13ویں باب کی پہلی 9 آیات، 15ویں سے 17ویں آیت، 19ویں سے 30ویں آیت، پھر 33ویں سے 62ویں آیت تک۔ بابل میں یویاکیم نامی ایک آدمی رہتا تھا جس نے سوسن بنت ہلکیہ نام ایک عورت سے بیاہ کیا تھا۔ وہ نہایت خوبصورت اور خدا ترس تھی کیونکہ اس کے ماں باپ دونوں صادق تھے، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو موسیٰ کی شریعت کے مطابق تعلیم و تربیت دی تھی۔ اور یویاکیم بڑا دولت مند تھا، اور اس کے گھر کے پاس ایک اس کا باغ تھا، اور چونکہ وہ سب میں معزز تھا اس لیے یہودی اس کے ہاں فراہم ہوا کرتے تھے۔ اس سال لوگوں میں سے 2 بزرگ مرد قاضی مقرر ہوئے۔ یہ ان میں سے تھے جن کی بابت خداوند نے کہا ہے کہ بابل میں ان بزرگ قاضیوں سے بدی نکلی جو قوم کے حاکم سمجھے جاتے تھے۔ یہ دونوں یویاکیم کے گھر میں آیا کرتے تھے جہاں تمام نالشی ان کے پاس آتے تھے۔ دوپہر کے وقت جب لوگ چلے جاتے تو سوسن اپنے خاوند کے باغ میں جا کر چہل قدمی کیا کرتی، اور وہ دونوں بزرگ ہر روز دیکھتے تھے کہ وہ وہاں کیسے جاتی اور ٹہلتی ہے، تو وہ اس کی ہوس میں شیفتہ ہو گئے، اور انہوں نے اپنی عقل کو شرارت کے حوالے کر دیا اور اپنی آنکھیں پھیر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آسمان کی طرف دیکھیں اور عادل قضاؤں کو یاد رکھیں۔ جب وہ موقع کے دن کی تاڑ میں تھے تو ایک روز ایسا ہوا کہ وہ اپنے روزانہ دستور کے مطابق 2 لونڈیوں کو ساتھ لے کر باغ میں گئی، اور چونکہ وہ وقت گرمی کا تھا اس لیے اس نے چاہا کہ باغ میں غسل کرے۔ ان دونوں بزرگوں کے سوا وہاں کوئی نہ تھا، اور یہ چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ تو اس نے لونڈیوں سے کہا کہ تیل اور عطر لاؤ اور باغ کا پھاٹک بند کر دو تاکہ میں غسل کر لوں۔ جب لونڈیاں باہر چلی گئیں تو دونوں بزرگ اٹھ کر اس کی طرف دوڑے اور کہا کہ دیکھ، باغ کا پھاٹک بند ہے اور ہمیں کوئی نہیں دیکھتا۔ ہم تیرے عشق میں شیفتہ ہیں، بس ہماری بات مان اور ہمیں خوش کر دے، ورنہ ہم تیرے خلاف گواہی دیں گے کہ ایک نوجوان تیرے ساتھ تھا، اور اسی لیے تو نے لونڈیوں کو اپنے پاس سے بھیج دیا تھا۔ تب سوسن نے آہ کھینچی اور کہا کہ ہر ایک طرف سے میرے لیے مشکل امر ہے، کیونکہ اگر میں یہ بات کروں تو یہ میرے لیے موت ہے، اور اگر نہ کروں تو تمہارے ہاتھ سے نہ بچوں گی۔ لیکن میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں یہ نہ کروں اور تمہارے ہاتھ میں پڑوں، بنسبت اس کے کہ خداوند کے سامنے گناہ کروں۔ اس پر سوسن نے بلند آواز سے چلانا شروع کر دیا، پر بزرگ بھی اس کے مقابلے میں چلانے لگے، اور ان میں سے ایک نے دوڑ کر باغ کا پھاٹک کھول دیا۔ جب گھر کے چاکروں نے باغ میں چلانے کی آواز سنی تو دوڑ کر چور دروازے میں سے اندر آ گئے تاکہ دیکھیں کہ اسے کیا ہوا ہے۔ اور جب بزرگوں نے اپنی باتیں سنائیں تو نوکر نہایت شرمندہ ہو گئے، کیونکہ سوسن کی بابت ایسی بات کبھی ہرگز نہ کہی گئی تھی۔ دوسرے دن جب لوگ اس کے خاوند یویاکیم کے پاس فراہم ہوئے تو دونوں بزرگ بھی دل میں سوسن کو ہلاک کرنے کی بدنیت کر کے آئے، اور انہوں نے لوگوں کے سامنے کہا کہ سوسن بنت ہلکیہ کو جو یویاکیم کی بیوی ہے بلا بھیجو۔ تو انہوں نے بھیج دیا، اور وہ اپنے ماں باپ اور بچوں
और तमाम रिश्तेदारों समेत आई। उसके रिश्तेदार और उसके सब जान पहचान रो रहे थे। तब दोनों बुजुर्गों ने लोगों के दरमियान खड़े होकर उसके सर पर हाथ रखे और उसने रोते हुए नज़र आसमान की तरफ उठाई, क्योंकि वो दिल में खुदावंद पर तवक्कल करती रही। तब बुजुर्गों ने कहा कि हम बाग में अकेले फिरते थे, तो क्या देखते हैं कि ये औरत आई और इसके साथ 2 लौंडियाँ थीं, और इसने बाग का फाटक बंद करवा दिया और लौंडियों को भेज दिया। तब एक नौजवान जो छुपा हुआ था इसके पास आया और इससे सोहबत की। बस हम बाग के कोने में थे और ये शरारत देखकर इन पर दौड़े और उन्हें वसल हासिल करते देखा, लेकिन हम उसे पकड़ ना सके क्योंकि वो हमसे ज़ोरावर था। उसने फाटक खोला और भाग गया, लेकिन इसे हमने काबू कर लिया और इससे पूछा कि वो नौजवान कौन था, लेकिन इसने हमें बताने से इनकार कर दिया। इस बात के हम गवाह हैं। बस मजमा ने उनकी बात का इतबार कर लिया, इसलिए कि वो बुज़ुर्ग और कौम पर काजी थे। बस उन्होंने उस पर मौत का फतवा दे दिया। तब सोसन बुलंद आवाज़ से चिल्लाने लगी और कहा कि ए अज़ली खुदा, तू जो पोशीदा बातों से वाकिफ़ है और वाक़या होने से पेशतर ही सब कुछ जानता है, तू जानता है कि इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ झूठी गवाही दी है। देख, मुझे मौत के हवाले कर दिया गया है, हालांकि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसका इन्होंने मुझ पर बहतान बांधा है। और खुदावंद ने उसकी सुन ली। चुनाचे जब वो उसे मार डालने के लिए ले जा रहे थे, तो खुदावंद ने दानियाल नाम एक कमसन जवान की मुकद्दस रूह को आगाह कर दिया। ये बुलंद आवाज़ से पुकारने लगा कि मैं इस औरत के खून से पाक हूँ। सब लोगों ने उसकी तरफ तवज्जो की और पूछा कि ये क्या बात है जो तूने कही है। उसने उनके दरमियान खड़ा होकर कहा, ए बनी इस्राएल, क्या तुम ऐसे ही कम अकल हो कि तुमने इस अमर की तफ्तीश और तहकीकात के बगैर ही इस्राएल की एक बेटी पर फतवा दे दिया है। अदालत गाह की तरफ वापस चलो, क्योंकि इन दोनों ने इसके खिलाफ झूठी गवाही दी है। इस पर सब लोग शताबी से वापस लौटे और बुज़ुर्गों ने उससे कहा कि आ हमारे दरमियान बैठ और हमें आगाह कर, क्योंकि खुदावंद ने तुझे बढ़ापे की फजीलत दी है। इस पर सब लोग शताबी से वापस लौटे और बुज़ुर्गों ने उससे कहा कि आ हमारे दरमियान बैठ और हमें आगाह कर, क्योंकि खुदा ने तुझे बढ़ापे की फजीलत दी है। और दानियाल ने उन लोगों से कहा कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग अलग कर दो और मैं इनका इम्तहान करूँगा। जब वो एक दूसरे से अलग कर दिए गए, तो उसने उनमें से एक को बुलाया और उससे कहा, ऐ तू जो हर रोज़ शरारत करते करते उम्र दराजी तक पहुँच गया है, जो गुनाह तू पहले करता रहा है उनकी भी तुझे अब सज़ा मिलेगी। यानी कि तूने जुल्म के मुकदमे किए और तूने बेगुनाहों पर फतवा दिया और मुजरमों को छोड़ दिया, हालांकि खुदा ने फरमाया कि तुम बेगुनाहों और सादकों को कत्ल ना करो। बस अब अगर तूने दर हकीकत उसे देखा है, तो बता कि किस दरख्त के नीचे तूने उन्हें इकट्ठे देखा। उसने कहा कि मस्तगी के दरख्त के नीचे। इस पर दानियाल ने कहा कि तूने अपने ही सर के ख़िलाफ़ खूब झूठ बोला है, क्योंकि देख, खुदा के फरिश्ते ने खुदा से हुक्म पाया है
کہ تجھے 2 حصوں میں کاٹ ڈالے۔ پھر اس نے اسے ایک طرف کر دیا اور دوسرے کو پیش کرنے کا حکم دیا اور اس سے کہا، اے تو جو کنعان کی نسل ہے، نہ کہ یہودا کی، حسن نے تجھے دھوکہ دیا ہے اور شہوت نے تیرے دل کو شرارت کے حوالے کر دیا ہے۔ تم اسرائیل کی بیٹیوں سے اسی طرح کرتے رہے ہو اور وہ ڈر کے مارے تم سے ملتی رہیں، لیکن یہودا کی اس بیٹی نے تمہاری شرارت کی برداشت نہیں کی۔ پس اب مجھے بتا کہ کس درخت کے نیچے تو نے انہیں اکٹھے پایا؟ اس نے کہا کہ بلوت کے نیچے۔ دانیال نے اس سے کہا کہ تو نے بھی اپنے ہی سر کے خلاف خوب جھوٹ بولا ہے، کیونکہ خدا کا فرشتہ تلوار لیے ہوئے آمادہ ہے کہ تجھے 2 حصوں میں کاٹ ڈالے اور تم دونوں کو ہلاک کر دے۔ اس پر تمام مجمع بلند آواز سے نعرہ مارنے لگا اور انہوں نے خدا کو مبارک کہا جو اپنے بھروسہ رکھنے والوں کو بچا لیتا ہے، اور وہ ان دونوں بزرگوں کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ دانیال نے انہی کے منہ سے ثابت کر دیا کہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے، اور ان سے وہی کیا گیا جو وہ بدنیتی سے اپنے ہمسائے سے کرنے لگے تھے، اور وہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق قتل کر دیے گئے، اور یوں اس روز بے گناہ خون بچ گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔